السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لاسٹ جو ہے وہ ہم نے 121 سورہ البقرہ 121 121 آیت تک کمپلیٹ کیا تھا. الحمدللہ بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک ہے. پورے 10 رکوع جو کافی تفصیلی ہے اس قوم کی فضیلت، اس میں جو برائیاں تھیں، اخلاق کی برائیاں تھیں اور کیا کیا ان کے اندر چیزیں تھیں اچھی یا بری، وہ ہم نے ساری کی ساری دیکھی. آج ہم 122 سے شروع کریں گے. ویسے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب بیان ہے. ابھی ہم جو آیت پڑھیں گے اس میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات سے بات کو شروع کرتے ہیں، جب اینڈنگ ہوتا ہے تو وہی بات ایک دفعہ ریپیٹ کی جاتی ہے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو انعمت انعام کی ہے، علیکم میں نے تم پر، وانی اور بے شک فضلتکم میں نے فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر. یہ ہم نے شروع میں دیکھا جو بنی اسرائیل کا پر انعامات تھے اللہ تعالیٰ نے، جو فضیلت دی، جو راج، جو امامت ان کو دی تھی، وہ کسی کو اس کے بعد یا اس سے پہلے نہیں ملی. واتقوا ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں فائدہ دے گی، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی جان کو، کسی نفس کو، شیئن کچھ بھی. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ولا یقبلوا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها شفاعہ اور نہ ہی اس دن کسی سے شفارس، کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ہی اس دن کسی کی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصائص پڑھیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے. اس واقعے کو یاد کرو، وہ باتیں دیکھو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تھا، بکلمات کچھ باتوں سے، کچھ کلموں سے، کچھ آزمائشوں کی چکی میں پیسا حضرت ابراہیم کو اللہ نے، تو ابراہیم بھی فَأَتَمَّهُنَّ اس امتحان میں پورے اتر گئے. قَالَ کہا اللہ تعالیٰ نے، پھر جب وہ امتحان سے پاس ہوئے تو امتحان کا نتیجہ کیا ملا؟ قال اللہ تعالیٰ نے کہا، انی جاعلک میں تجھ کو اے ابراہیم بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کا، امام. جتنے بھی لوگ، یہ نہیں کہا مسلمانوں کا، جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک، میں نے اس دنیا میں میں نے تجھ کو ان کا امام بنا دیا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایسے کون سے امتحانات دیے جو بہت مشکل تھے، اور جس کے بعد اتنی بڑی یعنی امامت جتنی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جھولی میں ڈالی ہیں. پہلا کہ آپ ایک بت گھر اور ایک بت فروش کے گھر میں پیدا ہوئے. بت بنانے والے آپ کے فادر تھے. باپ چاہتے تھے کہ بیٹا اپنے باپ کے بزنس میں، بت بنانے میں ان کا ہاتھ بٹائے. آپ نے ظاہر ہے توحید پر تھے بچپن سے ہی، اس کام کو تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی حسن اخلاق سے، بڑے اچھے انداز سے باپ کو سمجھایا. جب باپ آپ سے مایوس ہو گیا تو آپ کو گھر سے نکال دیا، پھر بھی آپ ساری عمر اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے. فاغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اے اللہ میرا ابا جو ہے وہ گناہگاروں میں سے ہے، اس کو معاف کر دے. اور
اللہ کی راہ کی خاطر، اس توحید کی خاطر جلا وطنی کی صحبتیں بھی برداشت کی انہوں نے۔ نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں ان کا ایک قومی میلہ ہوا، مشہور یہ سٹوریز ہیں جس کو شارٹلی میں بتاؤں گی۔ دوسرے نمبر پر ایک قومی میلہ تھا جس میں حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اور آپ نے خوشی خوشی اس آگ میں کودنے کا سوچ لیا، یعنی آپ نے خوشی خوشی منظور کر لیا کہ میں اس آگ میں کود جاؤں گا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ نمبر 2 نمبر 3 یہ تھا، آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے چھوٹے سے بچے کو اللہ کے حکم سے بیابان جنگل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے، جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ نہ وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، نہ دودھ کے بچے کے فیڈر کا دودھ کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور یہاں تک کہ پانی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے حکم کو تعمیل کے لیے، دینے کے لیے۔ چوتھی بات، جب بوڑھی عمر میں اللہ نے اولاد دے دی اور اولاد پہ جوانی کی عمر کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ اب بے دھڑک جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے قربانیاں مانگ رہے ہیں۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم کو کہا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور اس عمر میں ملنے والی اولاد، اور پھر اولاد بڑھوتری کی عمر کو پہنچ رہی ہے، بچی کی باپ کے ساتھ جو ایک محبت و شفقت ہوتی ہے، اس کے باوجود اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے اور قربان بھی کر دیا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جگہ پر بھیڑ یا مہنگا رکھ دیا، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو بہت بڑے بڑے امتحانوں میں گزارا، کہیں گھر جلا سے باہر ماں باپ کی شفقت سے باہر نکلوایا، کہیں اس کو در در کی ٹھوکریں پھروائیں، جلا وطن کروایا، کہیں اس کو آگ میں کدوایا، کہیں اس معصوم بچے اور بیوی کی محبت سے ان کو جنگل میں چھڑوایا، کہیں وہ بچہ جو خوبصورتی بڑھاپے میں باپ کا سہارا بننے والا ہے اس کو قربان کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اتنے بڑے امتحانوں کے گزرنے کے بعد میرا بندہ کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں نے کیا کیا؟ میں اب اس کو انعام دینے والا ہوں۔ کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا ہے، لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اب باپ ہے نا ابراہیم، ہر انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ سوچتا ہے، اپنے سے زیادہ فکر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو انعام مل گیا ہے، فوراً سے کیا کہا؟ قال، کہا ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی اے اللہ تعالیٰ امام بنائے گا، ان کو بھی اتنا بڑا رتبہ دے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینالو، نہیں ہے میرا وعدہ، عہد الظالمین، میرا وعدہ عہدوں جو ظالم لوگ ہیں، جو نافرمان ہوں گے ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرا وعدہ جو تیری نسل سے، تیری اولاد سے صالحہ ہوں گے، تیرے عقیدے پر یعنی عقیدہ توحید پر ہوں گے، وہی لوگ اللہ کے عہد کو پہنچیں گے۔ وَإِذْ، اور جب جعلنا، ہم نے بنایا، البیتا، گھر کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، عبادت گاہ یا لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس واقعے کو یاد کرو جب میں نے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے بنوایا، اور پھر اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار اس گھر کی طرف آنے کا ایک جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا، تم پکڑو، من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کا جو مقام ہے اس کو نماز کی جگہ۔ ابراہیم کے مقام سے کیا مراد ہے؟ وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے، اور اس پر ہی کھڑے ہو کر ان کو پہلی دفعہ انہوں نے اعلان کیا تھا، لوگوں کو حج کی طرف بلایا تھا۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ پہلے یہ اس کو مصلی نہیں بنایا تھا، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ اشری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور حضرت عمر کا مقام تو اس قدر زیادہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ قرآن بن گیا، جو ان کی خواہش ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً تعمیل کر لیا۔ تو حضرت عمر بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر اللہ کے نبی
خانہ کعبہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت عمر نے، میرا دل چاہتا ہے اللہ کے نبی وَاتَّخِذُونَ مقام ابراہیم مصلی، ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز نہ بنا دیں، یعنی اتنا بڑا کام کیا ہے حضرت ابراہیم نے، تو ہم اس جگہ پر 2 نفل پڑھا کریں۔ تو یہ قرآن کی آیت یہ اتر گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے نبی لوگوں کو حکم دے دیں، آپ بھی اور لوگ بھی، یہ جو ابراہیم کا مقام ہے، یہ جو پتھر ہے، اس کے پاس نماز پڑھا کریں۔ اب یہ طواف کا حصہ بن گیا ہے کہ ہر طواف کے بعد لوگ جو حاجی ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا، اِلَىٰ ابراہیم ابراہیم سے، وَإِسْمَاعِيلَ اسماعیل سے، ان طَہِّرَ کہ وہ پاک رکھیں گے، بیتیہ میرے گھر کو، للطائفین طواف جو کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی بہت زیادہ اہم ہے اللہ کے نزدیک۔ وَعَهِدْنَا، اللہ نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طَہِّرَ کہ وہ پاک رکھیں گے، بیتیہ میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ یہاں سے صرف ظاہری صفائی مراد نہیں ہے، اس سے باطنی صفائی بھی ہے، یعنی یہاں کوئی اللہ کے گھر میں مشرک نہ آ پائے۔ مشرک وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے۔ ظاہری صفائی بھی ہے اور اس سے باطنی صفائی، یعنی کوئی مشرک غیر مسلم جو ہے وہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے گھر کی صفائی اور جو مساجد ہیں وہ بھی اللہ کے گھر ہیں، ان کی صفائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس کو کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اس کو دفن کرے، یعنی اس کو صفائی کر دے بعد میں۔ اسی طرح سے ایک بہت مشہور سی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ کی کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی دن نہیں دیکھا تو اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا مر گئی، کالی سی تھی، عام سی عورت تھی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھاتا، اس کو قبر میں دفناتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، آپ وہاں گئے اور آپ نے نماز پڑھی، اس کے لیے دعا کی۔ گویا ایک عام عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، جس کا معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، اللہ کے ہاں اس کی اتنی عزت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پر گئے ہیں اور اس کے لیے نماز پڑھی۔ اور اس طرح سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیہاتی اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت تو نہیں ڈانٹا، بعد میں اس کی صفائی ستھرائی کروائی۔ تو مسجد میں کچی پیاز لہسن کھا کے بھی نہیں جانا چاہیے، اس سے مسجد میں نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں کوئی پتھر ہے تو اس جگہ کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے نہ لگے۔ اس طرح سے بہت سی احادیث ہے جو مسجد کی صفائی ستھرائی اس کا خیال رکھنے کے بارے میں ہے۔ یہ تو مساجد کے لیے ہے، باقی خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے وہ دنیا کی تمام مساجد سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا کیا ہی حال ہوگا۔ وَإِذْ، اور جب، اللہ کہہ رہے اس زمانے کو یاد کرو جب قول کہا ابراہیم نے، رب اجعل ھذا، جب خانہ کعبہ بن گیا نا، تعمیر ہو گیا، اب حضرت ابراہیم دعائیں کر رہے ہیں اس شہر کے لیے، اس خانہ کعبہ کے لیے، وہاں کے آنے والوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم رب اجعل، اے اللہ بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمینہ، امن والا، وَارْزُقْ، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کا، من آمنا، پھلوں سے مراد ہر قسم کا رزق، من آمنا، جو ایمان لائے گا، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ اے اللہ جو بھی یہاں کے رہنے والے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یہ بیابان شہر ہے، یہاں تو کچھ اگ نہیں سکتا، یہاں کچھ آ نہیں سکتا، پھر بھی یہاں کے رہنے والوں کے لیے، یہاں کے حاجیوں کے لیے پھلوں کا رزق دے دے، یعنی خوراک کی کوئی کمی نہ آئے۔ یہ جو دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ آج کے
ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلام فتنہ فساد کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، جو جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، جب تعمیر کر لیا سب سے پہلے جو انہوں نے دعا مانگی وہ کیا ہے؟ ربی اجعل ھذا بلدن آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، یعنی معاشیت کی بات، اکانومی کی بات بعد میں آئی ہے، امن کی بات پہلے آئی ہے۔ تو اسلام امن کا دین ہے، اسلام پیسہ لوٹ کھوٹ کھانے کا پینے کا یہ دین نہیں ہے، صرف اسلام امن کا دین ہے۔ کھانے پینے کی بات بعد میں آئی ہے، امن کی بات پہلے آئی ہے۔ وقال کہا ومن کفرا، جو کہ کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو فائدہ دوں گا۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ دعا قبول کی۔ آگے آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اس کا جواب بھی دیا، اور آگے کہا قول، اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفرا، جو کوئی کفر کرے گا، جو اللہ کا انکار کر دے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو تھوڑی زندگی ہے، یہ زندگی جو چند دن ہے، اس کا سامان میں اس کو ضرور دوں گا، ثم اضطرہ، پھر اس کو میں مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب یرفعو، بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد، دیواریں، من البیتی، خانہ کعبہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے تھے، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے قبول کر۔ اٹ مینس ہم بھی جب کوئی اچھا کام کر رہے ہوں نیکی کا تو ہم کہیں اللہ ہم سے قبول کر، انکا، بے شک، انت تو، السمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دینا، مسلمین لکا، ہم کو اپنا فرما بردار بنا لو، ومن ذریاتنا، ہماری اولاد کو بھی، امتا مسلمتا لک، سبحان اللہ، اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان، صرف مسلمان نہیں کہا جیسے اوپر اپنے لیے کہا مسلمین لکا، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، بلکہ کہا ومن ذریاتنا، ہماری اولاد کو امتن، ایک امت بنانا، ایک جماعت، وہ بکھرے ہوئے نہ ہوں، وہ شریزوں میں بکھرے ہوئے نہ ہوں، وہ فرقوں میں بکھرے ہوئے نہ ہوں، امتن، ایک امت بنانا، وہ امت کون سی ہو؟ مسلمت لک، تیرے لیے مسلمان ہو، تیری فرما برداری میں ہو، وَأَرِنَا، اور ہم کو سکھا دے، مناسکنا، عبادت کے طریقے، ہمیں عبادت کے طریقے نہیں آتے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول کر، اِنَّكَ، بے شک، انت تو، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا، یہ بھی دعا مانگی، ربنا وابعث، قرآن میں بہت سی ربنا کی دعائیں، ہمیں چاہیے کہ وہ یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو دہرایا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بھیج، فیہم، ان میں، ہماری جو آگے نسل آئے، ہماری جو اولاد آئے، ان میں بھیجنا، رسولاً، رسول کو، منہم، انہی میں سے، ایک رسول مبعوث کرنا جو انہی میں سے ہو، ان کے خاندان سے ہو، ان کی نسل سے ہو، یتلو علیہم، جو ان پر تلاوت کرے، آیاتی کا، تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے امام شافعی نے اپنی ایک کتاب ہے الرسالہ، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حکمت سے مراد جو حدیث ہے، حکمت سے مراد سمجھ بوجھ صرف نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہی حکمت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کے نبی ان کو پاک کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، بس بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا، وہ ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، یعنی ان کو سنت، اپنے طریقے سے کتاب کو سمجھائے۔
اس کی ایک بہت ہی مشہور سی حدیث ہے، ان مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو دھیان سے میری بات، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، وہ ہے حدیث۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث شریف پر ایمان لانا بھی قرآن کا حصہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کے نبی ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ وہ جو نبی آئے وہ لوگوں کو پاک صاف بھی کرے۔ اِنَّكَ، بے شک، انت تو العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ومن، اور جو، یرغب، پھر جائے گا، ان ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے، وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو ابراہیم کے دین سے پھرے گا؟ ابراہیم کا دین ہے ہی بہت اچھا علیہ الصلوۃ والسلام، الا، مگر، وہ، من سفیہ نفسہ، جس نے اپنا نفس بے وقوف بنا لیا۔ جو بے وقوف ہے نا، جو احمق ہے، وہی حضرت ابراہیم کے دین سے نفرت کر سکتا ہے، اس سے پھر سکتا ہے، ورنہ حضرت ابراہیم کے دین سے کوئی روح گردانی نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ انسان تھے جن کو ہم نے دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا شمار اللہ کے نیک صالحہ بندوں میں سے ہوگا۔ اس، جب قولا کہا تھا، لہو، اس کے لیے، یعنی جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے، جب بھی زندگی میں اللہ نے ابراہیم کو کہا نا، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، جھک جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، یہ کرو، تو قال اسلمت لرب العالمین، فوراً ہی ابراہیم نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں اپنے رب پر، رب کو جو العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، میں فوراً سے فرما برداری۔ ایسا کون شخص ملے گا کائنات میں جس نے اللہ کی ہر حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا لیا ہے؟ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں نے دنیا اور آخرت میں اس کو چن لیا۔ اب جو اس کے دین کو، اس کے طریقے کو، ابراہیم کو نہیں مان رہا، وہ سب سے زیادہ بڑا احمق ہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور ابراہیم نے یہی نصیحت بھی بنی ہی اپنے بیٹوں کو بھی کی تھی، کیا؟ توحید کی، ایک اللہ کی۔ وَوَصَّى بِهَا، یہی باتیں ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی تھی۔ وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب کو، یا بنیہ، کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، حضرت ابراہیم کے بیٹے کون ہیں؟ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، اور آگے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی نبی تو نہیں ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، البتہ اسحاق سے حضرت یعقوب ہیں، اور آگے یعقوب علیہ السلام کی اولاد رضی اللہ تعالی علیہ السلام۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کیا کہا تھا ابراہیم نے؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین پسند کیا، کون سا؟ دین اسلام، اللہ کے سامنے جھک جانے کا، توحید کا۔ فلا تموتن، تم نہ مرنا، پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، جب تم مرو تو اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم تھے شہداء، حاضر، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کو موت آئی تھی۔ اب یہود کا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جب باتیں ہوئیں تو ان کا ایک دعویٰ تھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب اس دنیا سے جانے لگے تھے تو وہ ہمیں نصیحت کر کے چلے گئے تھے کہ تم نے یہودی مرنا، یہودی ہونے میں کامیابی ہے، اور یہودی نسل، جو صرف یہودی نسل ہوگی نا وہی کامیاب ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ اب یہ اس وقت جب یہود نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ جھگڑا کیا نا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا جب حضرت یعقوب مرنے والے تھے، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تم وثوق سے کہہ سکتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یہود کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم نے یہودی مرنا، اس کے علاوہ کسی اور دین پر نہ مرنا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ توحید پر مرنا۔ کنتم، کیا تم شہداء حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کو موت آئی تھی، اس قولا، جب کہا، لبنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ، انبیاء کی وراثت ان کا دین ہوا کرتا ہے،
علم ہوا کرتا ہے، انبیاء مال و دولت کے وارث نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، نہ ہی اپنی اولاد کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے اس کو صرف اپنے مال و دولت کو سیو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا خیال آتا ہے۔ انبیاء، نیک لوگ، صالح لوگ جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو ان کو کیا فکر ہوتی ہے؟ ان کی سب سے بڑی جمع پونجی، ان کا سب سے بڑی مال و دولت ان کی توحید، ان کا ایمان ہوتا ہے۔ وہ یہی باتیں پوچھتے ہیں، اپنی اولاد سے یہی وعدے لیتے ہیں۔ کیا وعدے لیتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، ان کے بیٹوں نے سب نے کہا تھا، کن کے بیٹوں نے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں فیمس حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا تھا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، ابا تیرے اللہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے ابا کے ابا کی، یعنی حضرت یعقوب کے ابا کون تھے؟ اسحاق، ابراہیم اور ابراہیم کی، و اسماعیل اور اسماعیل کی، و اسحاق اور اسحاق کی، پھر انہوں نے نام بھی لیے، الہ واحدہ، سب کا ایک ہی اللہ تھا، سب کا جو ایک رب ہے نا، ہم اس رب کو مانیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس اللہ کے سامنے ہی فرما بردار رہیں گے، جھکے رہیں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ تو امتیں ہیں، اے نبی اب ان کا قصہ ختم ہو گیا، اب جو تم کام کرو گے تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے اعمال ہوں گے، اب یہ جھگڑا ختم ہو گیا، کون جنت میں جائے گا؟ یہودی جا رہے ہیں یا عیسائی جا رہے ہیں یا مسلمان جا رہے ہیں؟ جو ملت ابراہیم پر، جو الہ واحدہ پر، جو کہے گا انا مسلم، مسلمان پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، وہی کامیاب ہے۔ دل کا یہ امت ہے، قد خلت، یہ تو گزر گئیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، ان کو جو صلہ ملنا ہے آخرت میں، جو وہ کما کر چلے گئے ہیں، اعمال اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وَلَكُمْ، تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم عمل کرو گے وہ تم لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو عمل کر کے گزر گئے ہیں اب تمہارے سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم جو عمل کرو گے صرف ان کی جواب دہی تم خود کرو گے۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا، كُونُوا ہو جاؤ، ہدن یہودی، او نصارا یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی کہتے ہیں یہود ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، تو کامیابی ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کل، اے نبی کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، سبحان اللہ۔ اچھا، قرآن نے بہت خوبصورت انداز میں بالکل واضح ہمیں بتا دیا، اب ہمیں شک و شبہ میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کون سا دین بیٹر ہے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، قرآن نے بہت صاف الفاظ کہہ دیے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، بلکہ کل، اے نبی لوگوں کو کہہ دو، ان کو کہہ دو، بلکہ اصل بات کیا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جس نے حضرت ابراہیم کے دین کو پا لیا، حنیفہ جو ایک طرفہ ہے، جس کا کوئی الگ الگ رب نہیں ہے، سیدھا ایک ہی رب ہے، کون سا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ دین پر ہے، وہی کامیاب ہے، وہی ہدایت پائے گا۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم موحد تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ قولو، اے مسلمانوں تم بھی کہہ دو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے قرآن، ہم نے اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، وما انزل الی ابراہیم، جو حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے احکامات، و اسماعیل پر، و اسحاق و یعقوب، اور حضرت اسحاق پر اور حضرت یعقوب پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ کو کتاب دی گئی، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو کتاب دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، ہم سب احکامات پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا، اے نبی اگر یہ اہل کتاب بھی اس بات پر ایمان لے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو
یہ بہت بری جگہ پر ہیں، بہت برے انداز میں ہیں۔ فَسَيَسْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کافی ہے، تم لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہ آیات سے فَسَيَسْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور آگے صبغۃ اللہ ولی، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تب یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ کتنا ہی اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر ایک مذہب نے اپنے لیے ایک الگ رنگ رکھا ہوا تھا، ایک الگ انداز رکھا ہوا تھا، ایک اپنی الگ نشانیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جیسے کہ کوئی شخص یہودی مذہب میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے غسل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب گناہ اب تمہارے دھل گئے پچھلے، ٹھیک۔ عیسائیت میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی اس میں داخل ہوتا ہے تو عیسائی اس کو زرد پانی میں زرد رنگ ملا کر شاور دیتے ہیں، نہلاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اور یہ صرف یہ اس نئے مذہب میں داخل ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس رسم کو بپتسمہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ چڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر باقی سب رنگ اتر گئے ہیں، وہ اب صحیح دین والا ہو گیا ہے، وہ پاک صاف ہو گیا ہے اور اس کے سارے گناہ دھل گئے ہیں آئندہ آنے والی زندگی کے لیے بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب رسمی رنگ ہیں، رنگ تو صرف اللہ کا ہے، اس کی بندگی کا ہے۔ جس نے اس کی بندگی کا اپنے اوپر رنگ چڑھا لیا وہی سب سے اچھا رنگ ہے۔ اور اہل کتاب سے کہہ دو اللہ کی بندگی کریں، ایک اللہ کو مانیں۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا یہودی بیٹا کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ مشرک اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ باتیں چھوڑ دیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ اللہ واحد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کا اوپر ایمان لانا اس ایک اللہ پر، ملت ابراہیم حنیفہ، واحد ایک اللہ پر ایمان لینا، اس کے ساتھ کسی اور کی ایڈیشن، کسی اور کو شامل نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ اس توحید کو جس نے اپنا لیا اس کو نے اللہ کا رنگ پا لیا۔ وہ جو رنگ چڑھا رہے ہیں اور وہ جو غسل دلوا رہے ہیں وہ اس لیے کہ پچھلے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ آنے والی زندگی میں جو بھی گناہ کیے جائیں گے وہ گناہوں کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہی کامیاب ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صبغۃ اللہ، جس نے اللہ کا رنگ، اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ کوئی بہتر رنگ ہو نہیں سکتا، یعنی اللہ کی توحید سے زیادہ اچھا رنگ نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عابدون، اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی کہہ دو ان سب کو ہم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ کل اے نبی ان کو یہ بھی کہہ دو اَتُحَاجُّونَنَا فِی اللَّہِ، کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا بھی ایک اللہ، ایک وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، تمہارا بھی وہ ایک اللہ ہی رب ہے۔ یہ جو تمہارے دماغوں میں کنفیوژن ہے وہ صرف ایک باتیں ہیں، ایکچوئل حقیقت میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہم جو عمل کریں گے وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تم جو عمل کرو گے وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اس ایک اللہ کی بندگی ہی کریں گے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و یعقوب، حضرت یعقوب الاسباط، اور ان کی جو اولادیں تھیں، کانو ہودن، یہودی تھے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو، او نصارہ، یا عیسائی تھے؟ تو کل اے نبی کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ ومن ازلم ممن کتم شہادہ، اس سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہوگا جو شہادت کو چھپائے گا۔ شہادت کیا؟ ان کی کتابیں میں واضح تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق اور ان کی آگے اولادیں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کس دین پر تھے؟ وہ سب ایک واحد اللہ کو مانتے تھے۔ جس بات کو انہوں نے چھپا دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہود ہونا ہی کامیابی ہے یا عیسائی ہونا ہی کامیابی ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں 140 آیت میں، ومن ازلم ممن کتم شہادتن، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپاتا ہے، اس بات کو چھپا رہا ہے،
اندہو جو ان کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان کی کتاب میں ہے لیکن وہ چھپا رہے ہیں اور اللہ پر الزام لگا رہے ہیں اور ان نبیوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تِلْکَ یہ امتیں تھیں، قد خلت وہ تو گزر گئیں، اب ان کے بارے میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہا ما کسبت، انہوں نے جو کمایا وہ اپنے ساتھ اپنی کمائیاں لے گئے، جو اعمال کمائے۔ وَلَكُمْ مَا کسبتم، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو عمل کر کے گئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ صرف وہی عملوں کی سزا یا جزا تم بھگتو گے جو تم کر کے گئے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں ملت ابراہیم پر رکھے، خالص دین پر رکھے، اللہ ہم پر بھی صبغت اللہ کا رنگ چڑھا دے، اور صبغت اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، اور اللہ میں دین حق پہ رکھے۔ الحمدللہ ہم نے الف لام میم پارہ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عمل اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک علم نہ ہو، اگر صحیح علم ہوگا تو صحیح عمل ہوگا، اگر ہمارا علم ناقص ہوگا تو ہمارا عمل بھی ناقص ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی توفیق دے تاکہ ہم صحیح طور پر عمل کر سکیں اور ہمیں صحیح توحید پر موحد بنائیں اور اپنے بندے بنا لے، آمین۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ البقرہ کا سیقول پارہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے، جس میں نئی باتیں سیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔